الرحیم کرونا وائرس جیسی وبائی بیماری کی وجہ سے ملک میں لاک ڈاؤن ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس کا آخر ہے۔ لاک ڈاؤن ہی میں عید آنی ہے۔ گزشتہ سالوں کی طرح سے جس طرح سے ہم نے عیدگاہ اور مساجد میں عید کی نماز پڑھی ہے، اس سال ایسا موقع میسر نہیں آئے گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات رونما فرما دے جس کے نتیجے میں ہمارا مساجد اور عیدگاہ میں جانا آسان ہو جائے۔ تو اس سال گزشتہ سالوں کی طرح سے عید کی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر ہی عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ اس سے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ کس طرح سے نماز ادا کی جائے گی؟ جس بستی میں عید اور جمعے کی نماز ہوتی ہے، ان حالات کی بنا پر مساجد اور عیدگاہ میں جانا ممکن نہیں ہے، تو اپنے گھروں میں نماز پڑھی جائے عید کی۔ عید کی نماز اور جمعے کی نماز کیا معاملہ ایک سا ہے؟ جمعے کی نماز کے لیے بھی میں امام کے 4 بالغ مرد ہونے ضروری ہیں۔ عید کی نماز کے لیے بھی میں امام کے 4 بالغ مرد ہونے ضروری ہیں۔ عید کی نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی گھروں میں؟ اس کا طریقہ یہ ہے، یہ نیت رہنی چاہیے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ دل میں ارادہ ہے، بس یہی نیت ہو جائے گی۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کہے بھی تو یہ کہ میں عید کی 2 رکعت جو واجب ہیں میں زائد 6 تکبیروں کے ادا کر رہا ہوں، امام کے پیچھے یہ دل میں رہنی چاہیے نیت۔ امام کو یہ نیت رہنی چاہیے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، زبان سے کہے نہ کہے۔ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے جا کر ناف سے نیچے ہاتھ باندھے جائیں گے اور ثنا پڑھا جائے گا۔ پوری یہ ثنا پڑھنے کے بعد پھر کانوں تک اس طرح سے ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے جائے جائیں گے اور پھر یہ ناف کے نیچے باندھ لیے جائیں گے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ شروع کی جائے گی اور اس کے ساتھ بعد سورت کو ملایا جائے گا۔ سورت پڑھنے کے بعد جس طرح سے نماز میں رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ کیے جاتے ہیں، اس طرح سے رکعت کو پورا کر لیا جائے گا۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ شروع کریں گے اور اس کے بعد دوسری سورت ملائی جائے گی۔ دوسری سورت ملانے کے بعد اب رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اس طرح سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ 3 تکبیریں ہو جائیں گی اور چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر جو ہے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح سے یہ نماز پوری ہو جائے گی۔ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اہل و عیال کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے خاص طور سے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان پیدا فرما دے، اس وبائی بیماری کو دور فرما دے، ملک کے رہنے والوں میں پیار محبت
پیدا فرما دے، ہر طرح کی نفرتوں کو دور فرما دے، دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ نے تعلیم بھی دی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی اچھائی اور حسنہ مانگنی چاہیے۔ دعا کے بعد خطبہ پڑھنا چاہیے۔ یہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ تو جمعے کے لیے شرط ہے، ضروری ہے پڑھنا، اور جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، عید کا خطبہ جو ہے نماز کے بعد ہوگا۔ تو خطبہ پڑھا جائے، نماز سے پہلے کرسی رکھ لینی چاہیے اور کرسی کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ پڑھیں۔ ایک خطبہ پڑھنے کے بعد چند سیکنڈ کے لیے کرسی پر بیٹھ جائیں اور پھر دوسرا خطبہ پڑھیں۔ اب رہا یہ معاملہ گھروں میں جب نماز ہوگی، ہر ایک آدمی اس لائق نہیں ہے کہ وہ مکمل صحیح طور پر اس کی خطبہ یاد ہو یا خطبہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہو۔ اگر ایسے افراد ہیں، ایسے شخص نے نماز پڑھائی ہے، گھر میں اس لائق کوئی نہیں ہے کہ جو خطبہ پڑھ سکتا ہو، اس کی خطبہ یاد نہ ہو، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھ دے، کوئی اور سورت پڑھ دے، اور دوسرے خطبے میں کوئی سورت پڑھ دے، درود شریف پڑھ دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے پہلے خطبے میں التحیات پڑھ لی جائے اور دوسرے خطبے میں درود شریف پڑھ لی جائے، یا کوئی اور سورت بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ عید کی نماز کے بعد جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ واجب نہیں ہے، مسنون ہے۔ اگر کسی نے خطبہ نہیں بھی پڑھا، وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، تو بھی عید کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن عید کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر 4 مرد گھر میں ہیں تو عید کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے ان بستیوں میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے۔ جو دیہات کے رہنے والے ہیں، وہ جو قصبات میں آ کر عید کی نماز پڑھتے تھے، انہیں ان دیہاتوں میں عید کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے، یا جو قصبات میں ہیں لیکن ان کے گھروں میں 4 مرد نہیں ہیں، 1-2 ہی ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ 2 یا 4 رکعت چاشت کی پڑھ لے۔ یہ 2 یا یہ 4 رکعت جو ہیں اس عید کی نماز کا بدل تو نہیں ہے، لیکن یہ مستحب ہیں، ثواب کی چیز ہے۔ نماز اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے اور اللہ سے خیر و عافیت مانگنی چاہیے۔ ایک پیغام اور ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے عید کے موقع پر کہ بعد میں معانقہ اور مصافحہ کیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ معانقہ اور مصافحہ کرنا عید کی سنت نہیں ہے، عید کے مسنون اعمال میں شامل نہیں ہے۔ یہ معانقہ اور مصافحہ تو ملاقات سے متعلق ہے کہ آدمی کو کافی دنوں بعد مل رہا ہے تو معانقہ اور مصافحہ کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھی عید کی اور گلے مل رہے ہیں، یہ رسم ہے، یہ ملاقات کی سنت ہے۔ ملاقات پر بھی مسنون عمل تو یہ ہے کہ سلام کیا جائے، معانقہ اور مصافحہ ضروری نہیں ہے۔ اب جو ہے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، جس کے نتیجے میں دوری بنانی رکھنی ضروری ہے۔ معانقہ اور مصافحے سے احتیاط کرنی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، خالی سلام ہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ یہ نماز سے متعلق ہے۔ پہلی ویڈیو میں یہ بھی ڈالا بھی ہے کہ عید کے موقع پر عید کی خریداریوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سال حالات ایسے نہیں ہیں، اس رقم اور پیسے کو جس سے عید کی خریداری کی جائے، کسی غریب کی مدد کی جائے، دیکھا جائے دائیں بائیں یا ہماری بستی محلے میں کون پریشان ہے، اس کی پریشانی میں خرچ کر دیا جائے۔
گھروں میں سب کے پاس کچھ نہ کچھ کپڑے ہوتے ہیں، اور اس سال عید کی وہ نوعیت نہیں ہے جو گزشتہ سالوں میں رہی ہے، لہذا اپنے پرانے ہی کپڑوں میں عید کی نماز پڑھی جائے، عید کو منایا جائے۔ عید کے لیے نئے کپڑے ہونے ضروری نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سارے عالم میں، خاص طور سے ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا فرما دے، اس وبائی بیماری سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔